السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول ریس کی شام سے پہلے کی 5ویں اور آخری قسط، جو کہ تحریر ہے مرحومہ اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجید بابا نے جو کچھ بتایا وہ کہاں تک درست ہے؟ بابا نے جو کچھ بتایا وہ حرف بہ حرف درست ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ پہلے دن ہی آپ کو اس لڑکی کو دھکے دے کر ریسٹ ہاؤس سے نکال دینا چاہیے تھا۔ ضرورت کیا پڑ گئی تھی ایک اجنبی اور کمتر لڑکی کی خاطر یہ سب ہنگامہ کھڑا کرنے کی؟ وہ شدید غصے میں کہہ رہے تھے۔ وہ بے حد مجبور اور بے قصور لڑکی ہے۔ مڈیرا اس کے باپ سے اس کو سودا کرنا چاہتا تھا۔ سو واٹ، اس لڑکی سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کسی غیر لڑکی کی خاطر میں بلا شبہ دشمنی افورڈ نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد آئی جی اور دوسرے اشخاص بھی آ رہے ہیں تاکہ اس لڑکی کو اس کے حوالے کر کے معاملہ رفع دفع کر کے آئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ وہ لڑکی عاشق علی کو اب کبھی نہیں ملے گی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کیا مطلب ہے اس روبٹ بات کا؟ کسی اجنبی کو رکھ کر اپنے منہ پر ناجائز تعلقات کی کالک لگواؤ گے؟ وہ ناگواری بھرے انداز میں گویا ہوا۔ بلاؤ اس لڑکی کو، کہاں ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ لڑکی اب میری بیوی ہے پاپا، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں احساس ہے اپنی بات کا؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی اور حیرت ان کے باروف چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے آج ہی نکاح کیا ہے رائما سے، وہ اب میری عزت ہے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور ہٹ دھرمی تھی، چٹانوں کی مانند۔ شاہ رخ نے بیٹے کے وجیح چہرے پر ایک عزم اور استقامت دیکھا تھا۔ وہ شاک رہ گئے تھے۔ آپ جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی واپس لے جائیں، یہ میرا میٹر ہے اور میں بخوبی حل کروں گا اسے۔ آپ کو زحمت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ بھرے بادلوں کی طرح گرجے تھے۔ ایک دو کوڑی کی لڑکی سے نکاح کر کے تم نے ہماری عزت اور وقار کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ہمارے گھر میں ملازم بھی خاندان دیکھ کر رکھے جاتے ہیں اور تم ایک ایسی لڑکی کو ہماری بہو بنانا چاہتے ہو جس کا باپ شرابی اور جواری آدمی تھا اور ماں ایک غریب عورت جو لوگوں کی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھی۔ میرے لیے یہ باتیں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ تمہارے نزدیک یہ باتیں اہمیت رکھ بھی کیسے سکتی ہیں برخوردار؟ عزت، دولت اور نیک نامی تمہیں پلیٹ میں رکھ کر جو مل گئی ہے، کبھی باپ کا نام ہٹا کر دیکھو اپنے نام سے، پھر پتہ چلے گا کہ کس کھیت کی مولی ہو تم۔ وہ ہونٹ پیچھے خاموش ہی رہا تھا جبکہ وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہوگا مجھے یقین نہیں آ رہا، اور تم اس تھرڈ کلاس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے یہ بھی میں جان گیا ہوں۔ تم نے جو حماقت کی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ان چاروں کو جو تمہارے گواہ بنے ہیں، ان چیلوں کو بھی کہہ دینا اپنی زبان بند رکھیں۔ پہلے اس عاشق علی سے نپٹ لوں پھر تم سے نپٹوں گا۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیسے؟ اور وہ اس کی آنکھوں میں اچھائی نفرت کو دیکھ کر پرسوچ لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ بلاؤ اس لڑکی کو اور چلو میرے ساتھ، یہاں رکنا سراسر حماقت ہے۔ بابا، وہ کچھ چاہتا تھا تبھی ہاتھ اٹھا کر گویا ہوئے۔ میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، لے کر آؤ اسے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ احد کے بلانے پر وہ باہر آئی تھی۔ پاپا کی باتیں تم نے سن لی ہوں گی، یقیناً وہ اسی طرح کھری اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں ہمارے نکاح کی خبر کسی کو بھی نہیں، مجید بابا کو بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھا کر کپڑوں کا بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس گھونگھٹ کی اب کیا ضرورت رہتی ہے، ہٹاؤ اسے، اس نے مڑ کر کہا۔ اسی طرح ملٹی کلر اور ریشم اور شیشوں کی کڑھائی والی سیاہ شال کی اوٹ میں چہرہ چھپائے بے جان قدموں سے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے تزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس نے گھبرا کر شال کو پیشانی تک کھینچا۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی جس کی پاٹ دار آواز بند دروازوں کے پیچھے سے بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اپنی ماں اور باپ کے متعلق ان کے لفظوں نے اسے گویا پاتال میں پھینک دیا تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنی غربت اور افلاس کبھی شرمندگی میں مبتلا نہ کر سکی تھی۔ شاہ رخ صاحب نے احد کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چمکتے چاند کی مانند تھا وہ چہرہ۔ احد کے پھسلنے کی وجہ اس لڑکی کا بے تحاشا حسن ہے۔ عجیب فتنہ گر حسن کی مالک ہے یہ لڑکی۔ میرے پتھر دل بیٹے کو موم بنا ڈالا، وہ سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور رعب اس قدر تھا کہ وہ سلام کرنے کی جرات بھی نہ کر سکی تھی۔ وہ کار کے پاس کھڑے تھے، موبائل ہاتھ میں لیے۔ احد سامان ڈگی میں رکھ کر پلٹا تو رائما کو دیکھا جو بے حد گھبرائی اور سہمی کھڑی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، وہ قریب آ کر اسے سرگوشی میں گویا ہوا۔ شاہ رخ صاحب جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے ان کے قریب چلے آئے، اور رائما بے ساختہ احد کے پیچھے ہو کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی لرزش وہ اپنے شانے پر محسوس کر رہا تھا۔ چاند ہری پھوٹ گئی ہوئی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے سوچا تھا اس لڑکی کو چاند کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن اب گھر ہی لے کر جانا ہوگا۔ وہاں سب کو یہی بتاؤں گا یہ میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہماری مہمان رہے گی۔ جی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا تھا، پھر پہلے پاپا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ رائما کو بیک سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جنہوں نے گھر بدر کیا تھا وہی اب گھر لے جا رہے تھے، مگر وہ ذہنی طور پر اتنا الجھا ہوا تھا کہ کئی ماہ بعد گھر واپسی کی خوشی بھی نہ محسوس کر رہا تھا۔ رامین مسکراتی ہوئی رابعہ کے پاس آئی تھی جو مونا کے ساتھ بیٹھی لسٹ بنا رہی تھی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کل احد سے ملنے گئی تھی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے احد سے ملے ہوئے۔ میں اور کاجل بھی مل کر آ جاتے آپ کے ساتھ ہی۔ تم کل گھر پر نہیں تھی تو پھر تم نے پہلے کبھی احد سے ملنے کی خواہش بھی نہ کی تھی؟ میرا دل تو چاہ رہا تھا، ویسے بھی آپ اس بیچارے بچے سے اسی طرح باہر سے ملنا ملانا ہوگا۔
بھائی صاحب تو اب اسے کبھی گھر میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ اللہ نہ کرے جو کبھی ایسا ہو رامین، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرا احد اس گھر میں آئے گا اور جلد ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں احد کے اس گھر میں خوشیوں کے ساتھ آنے کی، بلکہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ شاہ رخ نے احد کو گھر سے نکالا ہے وہی لے کر بھی آئیں۔ رامین کی بات پر وہ ناخوشگوار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بھائی صاحب کی ضدی طبیعت کو جانتے ہوئے بھی آپ نے ایسی دعا کی ہے؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں، تمہارے بھائی کیا چیز ہیں؟ اللہ آپ کی دعا قبول کرے بھابھی کہ آپ ابھی سے رمضان المبارک کی آمد کی تیاریوں میں لگ گئی ہیں۔ پورا ایک ہفتہ پڑا ہے رمضان شروع ہونے میں۔ ایک ہفتہ کہاں چلتا ہے رامین، ایک ہفتہ کہاں پتہ چلتا ہے رامین۔ اس وقت دنیا میں سب سے برق رفتاری سے گزرنے والی شے کا نام وقت ہے۔ یہ ایک ہفتہ بھی پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ میں نے کچن کے تمام سامان کی لسٹ تیار کر دی ہے۔ مجید بابا کے ساتھ جا کر گروسری کراتی ہوں، پھر غربا اور مساکین میں راشن، کپڑے اور رقوم بھی تقسیم کرنی ہے۔ وہ لسٹیں مونا سے لیتی ہوئی کہہ رہی تھی، مجید بابا تو آج صبح سے اپنے کوارٹر میں بند ہیں، کسی کام کا ہوش نہیں انہیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے جو اس کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے۔ ارے ان کا بڑھاپا ہے رامین، اب اس عمر میں ان سے کام لینا اچھا نہیں لگتا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے، نکال باہر کریں جب وہ کسی کام کے ہیں نہیں۔ آپ ہی ہر کسی پر ترس کھانے لگتی ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ ساری عمر انہوں نے یہاں گزاری ہے، ویسے بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں، منع کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ملازمہ کی زبانی ان کو پتہ چلا تھا ان کی احد سے ملاقات کا، وہ غصے سے تل ملا کر رہ گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کی تڑپ سے وہ لطف لینا چاہتی تھی، مگر ان کا پتہ نہ چل سکا تھا اور یہ کارستانی مجید بابا کی تھی، اس لیے وہ ان کی مزید دشمن بن گئی تھی اور یہی تہیہ کر کے بیٹھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکال پھینکا جائے۔ مونا جا کر مجید بابا کو بلا کر لاؤ، رامین تم بھی چلو میرے ساتھ گروسری کے لیے۔ مونا کے بعد ان سے مخاطب ہوئی تھی، بھابھی عید کی شاپنگ کے لیے ساتھ چلیں گے، یہ شاپنگ تو بور کر دیتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر گویا ہوئی تھی۔ مان باہر کار رکنے کی آواز آئی تھی اور پھر مونا وہاں بھاگتی ہوئی آئی تھی، خوشی سے گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ۔ ممی ممی بھائی آ گئے۔ وہ مارے خوشی کے ان سے لپٹ گئی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مونا دوبارہ باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ رامین ایک دم شاکڈ رہ گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ واپس آ جائے گا اس گھر میں۔ چند لمحوں بعد وہ ماں اور بہن کی چاہتوں کی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ مونا اور ممی کتنی دیر تک اس سے لپٹ کے آنسو بہاتی رہی تھیں۔ وہ انہیں بازوؤں کے حصار میں کتنی دیر تک لیے کھڑا ان کے آنسو صاف کرتا رہا تھا، کبھی واپس نہ جانے کا یقین دلاتا رہا۔ رامین اور کاجل بھی آ گئی تھیں، ظاہری محبت کا اظہار انہوں نے بھی کیا تھا۔ ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ میرے ساتھ مہمان ہے، ان کو بھی اندر آنے کا موقع دو۔ شاہ رخ صاحب نے سرد لہجے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ چونک کر گویا ہوئیں۔ کہاں ہے مہمان اور کون؟ رابعہ نے چونک کر کہا، میرے دوست کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے دشمن اس کی بچی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی خطرے میں ہے، اسے تحفظ ملے اس وجہ سے میں یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے خوبصورتی سے بات بنائی تھی، مونا وہ کار میں ہے، لے کر آئیں اسے۔ وہ کیا نام ہے؟ انہوں نے احد کی طرف دیکھا۔ رائمہ، اس نے نام بتایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دوست کی بیٹی آپ کی ہے اور نام احد بتا رہے ہیں؟ رامین نے مسکرا کر کہا تو وہ ان کے لطیف سے طنز کو سنی انسنی کر کے سنجیدگی سے گویا ہوئے، رائمہ کو ملنے جلنے والوں سے دور رکھیے، میں نہیں چاہتا کسی کے بھی علم میں ان کی یہاں موجودگی آئے۔ مونا کے روم میں ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کرو۔ مونا کے روم میں کیوں؟ گیسٹ روم کے علاوہ اور کوئی بھی روم ہیں؟ جو میں نے کہا ہے وہی کرو بس۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر گویا ہوئے تھے۔ مونا ہرنی جیسی ڈری سہمی گھبرائی رائمہ کا ہاتھ تھامے وہاں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ لرزش زدہ آواز میں لفظ بھی ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ وہ تینوں متحیر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں معلوم نہ تھا آنے والی مہمان لڑکی اتنی خوبصورت اور کم عمر ہوگی۔ بہرے حیرت سے پہلے رابعہ نے نکل کر اسے گلے لگاتے ہوئے خوشامدید کہا تھا۔ رامین اور کاجل نے بھی سرسری طور پر ہاتھ ملائے تھے اور اس عالی شان اور ذی حیثیت بلند اور بالا محل نما عمارت کو دیکھ کر شدید احساس کمتری اور کم آئیگی کا شکار ہو گئی تھیں۔ احد کی سادہ اور بے نیاز طبیعت میں دولت اور عمارت کا غرور نہ تھا، بلکہ باہر سے نظر آنے والی خوبصورتی اندر سے زیادہ نمایاں تھی۔ فرنیچر، کارپیٹ، پردے، ہر شے اعلیٰ ترین تھی۔ اس کی نگاہ میں اپنے 2 چھوٹے کمروں اور سرخ اینٹوں والا چھوٹا سا صحن گھومنے لگا۔ وہ یہاں آ کر اس قدر مرعوب ہوئی تھی کہ زبان بالکل تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ گھر میں عید کا سماں تھا۔ احد کی گھر آمد نے خوشیوں کے پھول کھلا دیے تھے۔ مونا اس کا ہاتھ تھامے اس سے چپک کر بیٹھی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اسے فرینڈ بنا چکی تھی۔ رابعہ ملازماؤں کو کھانا لگانے کا کہہ چکی تھی۔ احد اور شاہ رخ دوسرے کمرے میں اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ رامین اور کاجل خاموشی سے بیٹھی تھیں، جیسے احد کی اچانک آمد اور اس لڑکی کا اس طرح آنا کسی راز سے پردہ ہلکا ہلکا سرک رہا تھا، لیکن مبہم تھا۔ مونا اس سے کئی عام سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی کہ ایک جواب بھی اس کے اسرار کھولنے کے لیے کافی تھا اور اسے سختی سے منہ بند کر کے رکھنے کی تاکید بار بار کی جاتی رہی تھی۔ مونا کیوں پریشان کر رہی ہو؟ لگتا ہے یہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہیں۔ آپ انہیں اپنے روم میں لے جائیں، میں کھانا وہیں بھیج دوں گی۔ رابعہ نے کہا، یہاں کیسا ڈر بھابھی، ہم کوئی ان کے دشمن تھوڑی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو
ہم سے بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یا یہ خود ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ رامین اپنے کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ارے ہم کیوں دشمن ہونے لگے ان کے؟ جاؤ بیٹی ریسٹ کرو بے فکر ہو کر، رابعہ نے محبت سے کہا اور مونا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی۔ چلیے بھابھی، آپ کی دعا قبول ہوئی، نہ صرف احد گھر میں آئے بلکہ ایک لڑکی بھی ساتھ لائے، آپ کو ایک ساتھ دوہری خوشی مل گئی ہے۔ مجھے تو بچے کی صورت دیکھ کر ترس آ رہا ہے، کس قدر ڈری سہمی ہوئی ہے، نامعلوم کون ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایسی پیاری بچی کو مارنا چاہتے ہیں، وگرنہ اس کی صورت دیکھتے ہی پیار آنے لگتا ہے۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی، آنٹی کہیں احد کے دل کی بات تو نہیں کر رہی؟ احد کے دل کی بات؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو کاجل؟ وہ اس کے طنز کو سمجھ رہی تھی۔ رامین نے بیٹی کو آنکھیں دکھا کر چاپلوسی سے کہا، ارے کچھ نہیں بھابھی، آپ کو تو معلوم ہے اسے یوں ہی مونڈے مذاق کی عادت ہے۔ شاہ رخ صاحب نے اس پیچیدہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنے قانونی طریقے سے اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ لینے کے شروع کر دیے ہیں، جو قانون کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اور وہ احد سے لاکھ شاکی تھے، بہت ناراض تھے، مگر خطرے کی سی گھڑی میں وہ اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ احد کو وہ سختی سے گھر سے قدم باہر نہ نکالنے کا پابند کر چکے تھے۔ اس کے تینوں سیل فونز ان کے پاس تھے۔ اس کے فرینڈز کو بھی وہ وارن کر چکے تھے کہ معاملہ نپٹنے تک وہ لوگ آفس نہ جائیں، کیونکہ کل رات جرگے میں شرکت نہ کرنے کے باعث عاشق علی پر پاگل پن سوار ہو چکا تھا۔ وہ دیوانہ بنا ان لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ احد کے موبائل پر بالآخر اس کی کال آ گئی۔ بزدل، کیا چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے؟ اگر مرد ہے تو باہر نکل، ورنہ آ کر اس بل کو تیری قبر بنا دوں گا۔ سنو، شیر کی کھال پہن کر گیدڑ شیر نہیں بن جاتا، گیدڑ ہی رہتا ہے۔ میرا بیٹا شیر ہے، وہ تم سے شیر کی طرح ہی مقابلہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ اچھا تو تم ہو اس کے باپ، دیکھنا سامنے ہی کیسی ہڈیاں چباتا ہوں اس کی۔ ہڈیاں کیا چباؤ گے تم؟ غریبوں کا لہو پینے والے کٹمل، تم جیسے چور ڈاکو اسمگلر کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں ہے جو میرے شیر بیٹے کا مقابلہ کر سکو؟ ان کے دبنگ لہجے سے وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ ارے پاپا، میں کوئی فالتو کچہری نہیں چاہتا، مجھے میری لڑکی دو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگتا رہوں گا۔ تمہارا بیٹا جو میری بیوی کو بھگا لے گیا ہے، وہ واپس کر دو مجھے سائیں۔ تمہاری بیوی ہے وہ؟ نکاح نامہ کہاں ہے تمہارا؟ بابا، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ نکاح ہوا یا نہیں؟ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اگر بیٹے کی طرح تمہارے دل میں بھی کوٹ آ گیا ہے تو بتا دو۔ بکواس مت کرو، وہ لڑکی اب میرے بیٹے کی بیوی اور میری بہو ہے۔ ایک کرا گونجی تھی، گویا کوئی کن چھری سے ذبح کر رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ رحمہ کو وہ مجھ سے جیت نہیں سکتا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، پورے شہر میں رسوا کر دوں گا، ایک ایک کو بتاؤں گا میری لڑکی کو بگا کر لے گیا ہے وہ لڑکا، اس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہا ہے اور کہتا ہے نکاح کر لیا۔ جھوٹا مکار، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے اور اشتعال انگیزی کی حدوں سے باہر نکل چکا تھا۔ جو ہو سکتا ہے کر لو تم، میں رات کو آ رہا ہوں اپنے بیٹے کا نکاح نامہ اور تمہارے تمام غیر قانونی دھندوں کے قانونی ثبوت لے کر، اور ہتھکڑی بھی۔ انہوں نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری طرف اس کی عجیب حالت تھی، موبائل اس نے زمین پر دے مارا تھا، چہرہ غم اور غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو بل رہی تھیں۔ بخشو، رحیمو، پیرو، وہ کف اڑاتا چیخ رہا تھا۔ وہ تینوں ہاتھ جوڑے ڈرتے کانپتے حاضر ہو گئے تھے۔ سارے گاؤں والوں کو جمع کرو، شہر میں بھی فون کرو، وکیلوں اور پولیس کو کہو ہم آ رہے ہیں، تیار رہیں۔ ان باپ بیٹے کا ایسے عبرتناک انجام کروں گا کہ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے، اور اس رائمہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پرتعش لہجے میں کہتے پستول لوڈ کی تھی۔ مان ایک آواز گونجی تھی، واہ مما، آپ تو کہتی تھیں احد کا پتہ اس گھر سے کٹ گیا، وہ کبھی یہاں آنے والا نہیں۔ انکل تو خود احد کے ساتھ ساتھ اس سفید ناگن کو بھی لے آئے ہیں۔ موقع ملتے ہی کاجل نے ماں سے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ارے میں تو خود حیران ہوں بھائی جان کی کایا پلٹ کیسے گئی؟ کل تک وہ احد پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب بنا کچھ کہے ساتھ لے کر آ گئے، اور ساتھ وہ لڑکی بھی ہے۔ کل سے آج تک میں نے دونوں پر گہری نگاہ رکھی ہے، لیکن وہ دونوں اس طرح سے بے پرواہ اور اجنبی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ آپ نے دیکھا تھا ماما، انکل کو اس کا نام تک یاد نہ تھا، وہ بھی احد نے ہی بتایا تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، وہ گہری سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی۔ شبہ تو مجھے بھی ہو رہا ہے بھائی صاحب، اب کہ مجھ سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کر رہے، اور دیکھو آج صبح ہی صبح کہیں چلے گئے ہیں آفس کا بہانہ بنا کر۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے استفسار کیا۔ آپ مجھ سے روز یہ کیوں پوچھتی ہیں؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے منیر کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے اور میرے مزاج میں بے حد تضاد ہے۔ وہ بے حد سطحی مرد ہے جو عورت کو پردے میں قید رکھنا پسند کرتا ہے، اور وہ مہرین آنٹی آج بھی 100 سالہ پرانی سوچ رکھتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کوئلوں کے بیل کی طرح گھر میں کام کرتی رہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مہرین آپا بیک ورڈ ہیں اور منیر مزاج میں ماں کی کاپی ہے، تم وہاں ایڈجسٹ نہ ہوگی، مگر احد کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے میری ایک نہ سنی تھی۔ احد نے کوئی پرواہ نہ کی، اور الٹا اب تم خود پچھتا رہی ہو۔ مما، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی معافی نہیں ملتی، منیر سے شادی بھی تمہاری ایسی ہی غلطی تھی۔ بھائی جان کئی بار تمہارے یہاں قدم جما کر بیٹھنے کی وجہ پوچھ چکے ہیں، اور ہر بار میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہوں، مگر کب تک میں بہانے بناؤں گی؟ اگر منیر ان کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا پھر کیا ہوگا؟ ان کے غصے سے
واقف ہونا تم، وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا تمہیں سسرال روانہ کر دیں گے، وہ کہہ رہی تھی اور کاجل بے پرواہی سے کروٹ بدل گئی۔ عاشق علی نے ایک دم سے پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد معلوم ہوا پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا تھا اور گولی اس کے سر میں گھس گئی تھی۔ گولی نے دماغ کو بری طرح گھائل کیا تھا۔ وہ کومے کی حالت میں کسی اسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی، اس کا وقت آ گیا تھا۔ وہ انجام سے بے خبر، دولت اور طاقت کے نشے میں چور زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا۔ جس زمین کی کوکھ میں مٹی ہو جانا ہے، وہ مٹی بڑے تکبر بھرے انداز میں اس کی ٹھوکروں میں رہتی تھی۔ عیش و عشرت کے لیے جو اس نے کالا دھن جمع کیا تھا، وہ اب غیروں کے پیٹ کا ایندھن بننے والا تھا۔ اس نے شادی نہ کی تھی، رنگ برنگی عورتوں کے چکروں میں اس سے کبھی گھر گرہستی کا خیال نہ آیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلنے والی یہ دشمنی اتنی آسانی سے زد پڑ جائے گی، ایک دم سب ختم ہو جائے گا۔ گاؤں سے آئے چوکیداروں کی زبانی سب معلوم ہونے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اس کو ختم ہونا تھا کہ ظلم مٹنے کے لیے ہے۔ نامعلوم کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنی ہی بچیوں کی عزت کو خاک میں ملایا ہوگا۔ مظلوموں کی آہوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا باب ایسی ہی زیادتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب وہ ہے اور اس کے اعمال، آخری سانسوں میں اس کا دم اٹکا ہوا ہے۔ اگر بچ بھی گیا تو ہوش و حواس کھو چکا ہوگا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ شاہ رخ صاحب کہہ رہے تھے اور چہرہ جھکائے اسے ایسے تھکن زدہ انداز میں بیٹھا تھا گویا لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ بڑی اعصاب شکن جنگ لڑی تھی اس نے اور آخر بدی کو نیکی سے شکست کھانی ہی پڑی تھی۔ رمضان المبارک کا چاند کا اعلان ہو گیا تھا۔ گھر میں ملازموں کی فوج ہونے کے باوجود بھی رابعہ بیگم کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دیتی تھیں۔ رمضان کے اعلان کے بعد گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاہ رخ اور احد نے بھی گھر میں آ کر مبارکباد دی تھی۔ شاہ رخ نے مونا، کاجل اور رامین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر دعائیں دی تھیں۔ وہ رائمہ کو بنا دیکھے ہی چلے گئے تھے۔ دنیا دکھاوے کے لیے وہ اس کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ دل سے وہ اسے قبول نہ کر سکے تھے۔ اپنی حیثیت جاننے کے باوجود اس کے دل میں ایک ٹیس لگی تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ تنہا تھی اور اس عظیم تہوار کے موقع پر اسے اپنی ماں بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ مونا سے ملتے ہوئے اس کی نگاہ رائمہ پر پڑی تھی۔ آج پہلی بار وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد اس نے اس کی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ایک تو وہ اپنی الجھنوں میں تھا اور دوسرا وہ جانتا تھا رامین اور کاجل ضرور اس کی طرف سے تجسس کا شکار ہوں گی اور اپنے تجسس کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ نگرانی کر رہی ہوں گی۔ اس نے کئی مرتبہ ان کی اس چوری کو پکڑا بھی تھا، پھر محتاط ہو گیا تھا۔ مجید بابا کو بھی سختی سے ہدایت تھی کہ وہ رائمہ سے ذرا بھی شناسائی ظاہر نہ کریں۔ اب سرخ شرٹ، سفید دوپٹے اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بے حد اپنی سی لگنے لگی تھی۔ ارے بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، مبارکباد نہیں لوگی؟ رابعہ نے اسے سب سے الگ تھلگ روحان سے انداز میں دیکھا تھا تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ سکی تھی۔ خوشی کے موقع پر اپنوں کی یاد ضرور آتی ہے۔ بیٹی، ابھی جتنا چاہے آنسو بہا لو، پھر کبھی میں رونے نہیں دوں گی۔ آج سے مجھے ہی اپنی ماں سمجھو۔ رابعہ اسے سینے سے لگائے محبت سے دلاسے دے رہی تھی۔ مونا پانی لینے گئی تھی۔ کاجل جھلستی نگاہوں سے احد کو دیکھ رہی تھی جو ارد گرد سے بے خبر یک ٹک رائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عجب بے خودی کا عالم تھا۔ دیکھو بھئی، ہر وقت کا رونا نحوست لے کر آتا ہے۔ 8 دن تمہیں یہاں آئے ہو گئے اور اس دوران تم 8000 بار تو رو چکی ہو۔ رامین منہ بناتی گویا ہوئی تھی۔ رائمہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ ان ماں اور بیٹی سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی جن کی نگاہوں میں انگارے اور لہجے میں کاٹ ہوتی تھی۔ ان کی آواز پر وہ بھی حواسوں میں آیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ زبیدہ کے ساتھ وہ عبادت بھی پہلے ہی کرتی تھی اور اب تو گویا اپنی تنہائی کے ساتھ ہی اس نے عبادت کو بھی بنا لیا تھا اور اس کے اندر ایک روحانی سکوت اور تراوٹ اتر گئی تھی۔ مونا تو گویا اس پر عاشق تھی۔ رابعہ بھی اسے بے حد اہمیت دینے لگی تھی کہ پسند تو وہ پہلے سے بھی اسے کرتی تھیں اور اب اس نے کچن کے زیادہ تر کام خود اپنی ذمہ داری پہ لے لیے تھے کیونکہ مونا عین ٹائم پر مشکل سے اٹھتی تھی۔ رامین اور کاجل ٹیبل لگنے کے بعد ہی مہمانوں کی طرح آتی تھیں اور کھا کر چلی جاتی تھیں۔ گھر کے کاموں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ رابعہ اسے اپنی ماں زبیدہ جیسی ہی لگی تھی، صابر، شاکر، درگزر، برداشت سے کام لینے والی پرخلوص عورت۔ سحری اور افطاری کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی اور ایسی ذائقہ دار اور چٹپٹی بہترین چیزیں بناتی تھی کہ اسے ناپسند کرنے والے شاہ رخ بھی بے ساختہ تعریف کر جاتے تھے، جن کا ساتھ مونا اور رابعہ بھی دیا کرتی تھیں۔ احد دانستہ اسے نظر انداز کیے سر جھکائے کھانے میں مگن رہتا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اسے اس طرح بے نیازی برتتا تھا۔ آج کل وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہتی ہے۔ بہت تیزی سے اس کی نگاہوں کے زاویے بدل رہے تھے۔ وہ اتنی ہی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ نصف رمضان گزر گیا تھا۔ آج مونا کی ساس، دادی، ساس اور نند اس کی عیدی لے کر آ رہی تھیں۔ نوکروں کی فوج الرٹ تھی۔ اہتمام روز ہی ہوتا تھا مگر آج کچھ زیادہ تھا اور افطاری کی تمام چیزیں تیار کر کے ٹیبل پر لگا کر مونا اور وہ اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھیں۔ اسے حکم نہ تھا کسی کے سامنے آنے کا، ہوتا بھی تو وہ نہیں چاہتی کہ کیا بتاتی اپنے بارے میں، کیا کہہ کر اپنا تعارف کرواتی۔
کسی سے کہ وہ کون ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر مجید بابا کے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ وہ آج کل بیماری کے باعث اپنے کوارٹر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے مسکرائے تھے۔ مہمانوں کی وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا ہوگا بیٹی، وہ تسبیح پڑھتے بولے تھے۔ جی بابا، ویسے بھی مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر رابعہ آنٹی اور مونا نہ ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں بھی نہیں۔ میں بے حد کمزور لڑکی ہوں۔ اس نے کارپیٹ پر دسترخوان بچھا کر لوازمات رکھ دیے تھے۔ بڑے صاحب اور احد میاں بھی اخلاق کے اچھے ہیں، بس آج کل ذرا غصے میں ہیں تو بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس گھر میں دو فتنے ہیں، ایک رامین بیگم اور دوسری ان کی بیٹی کاجل۔ ان سے سنبھل کر رہنا، وہ کب کیا کر گزریں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بابا کی بات پر اسے یاد آیا، وہ کاجل کو عموماً احد کے پیچھے پیچھے دیکھتی تھی اور وہ اسے خواہ اتنا خار کھاتی تھی کہ بات تک گوارا نہ کرتی۔ اس نے احد میاں سے شادی کرنا چاہی مگر احد میاں اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے گھر چھوڑنا گوارا کر لیا مگر اسے شادی نہ کی۔ ان کے ترش رویوں کے باعث ملازم بھی ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ارے بیٹی، تم کو احد میاں نے بتایا کہ عاشق علی مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے تمہاری اس سے، اب تم بالکل آزاد ہو، بابا کہہ رہے تھے اور وہ شاکڈ تھی۔ احد، کیا ہو گیا؟ آج تم صرف کھجور کھا کر اٹھ گئے ہو، روز تم دیر تک بیٹھے رہتے ہو۔ وہ نماز مغرب ادا کر کے آیا تو وہ اسے لانچ میں ہی مل گئی تھی۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ بھی کھانے کو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ طبیعت نہیں تھی یا رائمہ کی خالی کرسی دیکھ کر تمہاری بھوک اڑ گئی تھی؟ یہ حقیقت تھی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں روز افطار کرنے آیا تھا مگر جب بیٹھتے ہی نظر رائمہ کی خالی کرسی پر گئی تو دل کو ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ ابھی تک پابندی کی زد میں تھی، ادھر دل اس کی طرف مائل و کرم تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں مبتلا رہتا تھا۔ آج اس کی غیر موجودگی اسے فیصلے کی طرف لے گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے پراعتماد لہجے میں اعتراف کیا۔ اوہ، ایسا کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ گویا انگاروں پر لوٹنے لگی۔ معلوم ہوگا تو سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے اندر امڑتا غبار باہر نکلنے لگا تھا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں احد جو مجھ میں نہیں؟ ایک غیر لڑکی کی خاطر تم دیوانگی کو چھو رہے ہو؟ وہ لڑکی تم کو ایک نگاہ نہیں دیکھتی اور تم پروانوں کی طرح اس پر نثار دکھائی دیتے ہو۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ ہر طرح سے تمہارے قریب ہونے کی کوشش کی، خود اظہار محبت کیا اور تم ہر بار محبت کو دھتکارتے رہے۔ ایک بار بھی تم نے مجھے قابل توجہ نہ سمجھا۔ اس گھر کی بیٹی ہونے کے باوجود تم نے کبھی اپنی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ پکے پھل کی مانند میری جھولی میں گرنا چاہا تھا۔ خود کو پیش کرنے والی لڑکیاں کبھی بھی عزت نہیں پاتی۔ تمہارے انہی بیہودہ رویوں نے تمہاری وقت میری نظر میں بالکل صفر کر دی تھی۔ اس لیے میں نے پاپا کی بات نہیں مانی تھی کہ میری نظروں سے تم گر گئی تھی۔ پاپا کی نظروں میں تمہارا مقام بلند ہی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے گھر سے دور رہا اور یہ جدائی کا عرصہ میری زندگی کا اذیت بھرا وقت تھا جو میں کبھی بھولنا بھی نہیں چاہوں گا جو کبھی بھولنا بھی چاہوں تو نہ بھول پاؤں گا۔ وہ بولا تو کاجل کی تمام تیز تراری ہوا ہو گئی۔ وہ اس کو آئینہ دکھا چکا تھا۔ آئینہ میں اپنا مکروہ چہرہ اس سے شناخت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی عزت اور وقار کی خاطر اس نے بن باز کاٹ لیا تھا۔ گر تائے جان کو وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے متعلق بتا دیتا تو اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے تھے، پھر کیا عزت رہ جاتی؟ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ پہلی بار اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہاں ان کے علاوہ دو نفوس اور بھی کھڑے تھے، کاجل کو بلانے آتی رامین اور اس کے پیچھے آتے شاہ رخ جو نماز کی ادائیگی کے بعد آ رہے تھے۔ ان کو جارحانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ ناریل کے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ احد جا چکا تھا۔ رامین اس سے آ کر گویا ہوئیں، تم تو آج تک اس کی راہ میں کانٹے ہی بچھاتے آ رہے ہو اور دیکھو وہ کس خاموشی سے ہماری پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ شاید اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ رابعہ بھابھی کی لوگ تعریف یوں ہی تو نہیں کرتے نا، کچھ ایسے ہی وصف ہیں ان میں۔ رامین شرمندہ لہجے میں گویا ہوئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئیں۔ شاہ رخ دنگ رہ گئے تھے۔ ان کے لیے بھی انکشاف کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ شادی سے انکار پر کیا انہوں نے احد کو سنا ڈالا تھا؟ کس قدر بے عزتی اور تذلیل کی تھی؟ گھر سے بھی دھکے دینے کے انداز میں نکالا، پھر بھی وہ خاموش رہا۔ درست کہا ہے احد تم نے، خود سے مرد کے گلے کا ہار بننے والی عورت مرد کے پاؤں کی وفا کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ عورت کا مفہوم ہی حیا ہے۔ احد پر کی جانے والی زیادتیاں ان کو شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں مہمانوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ موقع ملتے ہی وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ شور، جی فرمائیے۔ آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان کے مقابلے ران کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے طنز اور تنفر سے پاک تھا۔ جگمگاتی نگاہیں اس کے روشن چہرے پر مرکوز تھیں۔ بھول تو آپ مجھے گئے ہیں، کوئی فالتو کاٹ کباڑ سمجھ کر۔ میں روز انتظار کرتی ہوں شاید آج آپ مجھے بتائیں گے عاشق علی کے بارے میں، اور کوئی جواب نہ پا کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور آپ مزے سے گھوم رہے ہیں۔ یہ تک بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ عاشق علی کا قصہ ختم ہو گیا ہے، چھٹکارا مل گیا ہے اس سے۔ مارے غصے اور رنج کے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ آج خجل سا ہو کر رہ گیا۔ مجید بابا اگر مجھے نہ بتاتے تو میں اسی اذیت میں مبتلا رہتی۔ وہ رہان سی ہو رہی تھی مگر آنسوؤں کو بہنے نہ دیا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ دراصل وہ تمام معاملہ ایسے حل ہوا کہ کئی دن تک میں بھی یقین نہیں کر پایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
وہ اتنی نرمی اور حلاوت سے بات کر رہا تھا جیسے کڑواہٹ لہجے میں آئی نہ ہو، تندی اور ترشی اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ اب میرا یہاں رہنا بے جواز ہے، ہمارے درمیان پیپر میرج ہوئی تھی، آپ مجھے خلاصی دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ واپس اپنے گاؤں، وہاں میرے بابا ہیں، وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے۔ تنہائی کا روگ برے برے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، مجھے امید ہے وہ برائی کا راست چھوڑ چکے ہوں گے۔ وہ خوش گمانی کے سمندر میں تیر رہی تھی۔ اس نے چاہا وہ اسے بتائے کہ اس کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ اس خبر پر ابھی رونا پیٹنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ خبر وہ اسے کسی موقع کو دیکھ کر بتانے پر موقوف کر چکا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑے تھے، آسمان ابر آلود تھا، تیز ہوا کے جھونکوں میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ رائمہ نماز اور تراویح پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ سیاہ اور گلابی پرنٹڈ دوپٹہ اس نے نماز کے سٹائل میں باندھا ہوا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ اس نے نگاہیں چرا لی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا سپاٹ لہجے میں بولا، میں سپریشن نہیں چاہتا، تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا، تم نہیں چاہتی میرے ساتھ رہنا؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میری اور آپ کی حیثیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میری حیثیت اس گھر کی ملازمہ بننے کی بھی نہیں۔ وہ رکھائی سے گویا ہوئی، پاپا نے جو پہلی ملاقات میں بات کی تھی وہ تم بھولی نہیں اب تک؟ وہ باتیں بالکل درست تھیں، انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ سب والدین اپنے بچوں سے کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، پھر آپ تو ان کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ کے لیے انہوں نے نامعلوم کیسی شاندار پلاننگ کی ہوگی۔ مجھے آپ طلاق دیں، میں آپ کے مقدر کا ستارہ نہیں ہوں۔ اس نے اصرار کیا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اور رہی حیثیت کی بات تو میں اسٹیٹس کو ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے نہ معاشرے کی پرواہ ہے اور نہ اس معاشرے میں رہنے والے خود غرض لوگوں کی۔ اب اگر تمہیں کسی کا خوف ہے تو میرا نام تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے، تم بھی اب مسز رائمہ احد بن چکی ہو، میری پراپرٹی کی مالکہ ہو، تم کم حیثیت نہیں ہو۔ وہ اعتماد اور محبت بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، کل تک وہ اسے برا بھلا کہتا رہا، نکاح بھی صرف اپنی رسوائی کے خیال سے کرنے پر راضی ہوا تھا، البتہ کچھ دنوں سے اس کے تیور بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اکثر اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی، اسے سامنے پا کر وہ خاصا مطمئن ہو جاتا تھا۔ میں رات کو بابا سے بات کرتا ہوں، ان کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ رائمہ کی اس نے ایک نہ سنی تھی، وہ اس کی محبت میں دل و جان وار چکا تھا، اسے معلوم نہ ہوا تھا کب اور کس لمحے وہ اس کو اپنا چکا تھا اور اب اس کے بغیر زندگی ادھوری تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، مونا، کاجل اور امین شاپنگ پر گئی تھیں، وہ اسے ساتھ لے جانے پر وضع تھیں، اس نے بمشکل جان چھڑائی تھی۔ رابعہ بیگم کے سر میں درد تھا، وہ نماز پڑھ کر سو گئی تھیں۔ شاہ رخ اپنے کمرے میں تھے، وہ موقع غنیمت جان کر اس کے پیچھے ٹیرس پر آ گئی تھی تاکہ اسے طلاق لے کر گاؤں واپس جائے، مگر اس نے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ کل تک اسے چڑھنے اور بیزار رہنے والا کس طرح آج اس کا طلبگار بن گیا تھا۔ وہ اس کی محبت پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ آفس ورک کرتے شاہ رخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر گویا ہوئے، میں ابھی آپ کو بلوانے والا تھا، اب ہر معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، عید کے بعد آپ اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑائیں اور اسے ایک خطی رقم دے دیں تاکہ وہ کوئی ہلکا پھلکا بزنس کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ میں آپ سے رائمہ کے متعلق ہی بات کرنے آیا تھا پاپا۔ وہ بیٹھا نہیں تھا۔ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا، انہوں نے غور سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا، پھر کچھ توقف کے بعد مسکرا کر گویا ہوئے، مجھے آئیڈیا تھا تم اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو، وہ جوان حسین اور بھرپور لڑکی ہے، چلیں آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں، ہنی مون پیریڈ 1 ماہ کے لیے چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ، ملیشیا، سنگاپور یا جہاں جانا چاہیں، میں ٹکٹ کنفرم کروا دوں گا، لیکن واپسی میں تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، وہ میرے خاندان کے قابل نہیں ہے، کسی کمتر لڑکی کی کوکھ سے میرا خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہے تھے اور احد کے پیچھے رائمہ آئی تھی جو پردے کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی۔ وہ احد کی دیوانگی اور شاہ رخ صاحب کی نفرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی اور ان کا پلان سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے خاموشی سے اپنا پرس اور شال نکالی اور پرس چیک کیا جس میں 2-2.5 ہزار کی رقم موجود تھی۔ وہ گاؤں آرام سے جا سکتی تھی۔ احد کے اچانک بیدار ہونے والی محبت پر اسے اعتبار بھی آیا بھی کہاں تھا اور اندر ہونے والی گفتگو نے دل بالکل ہی اس کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ اسے علیحدگی چاہتی تھی مگر عزت اور آبرو کے ساتھ، جس کی ان امیر زادوں کی نگاہوں میں کوئی وقت نہ تھی اور اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ رابعہ سو رہی تھی، ملازم کوارٹر میں تھے، قسمت ساتھ دے رہی تھی، چوکیدار بھی گیٹ پر موجود نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، وہاں ان باپ بیٹے میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ احد ان کی باتوں سے راضی نہ تھا اور وہ اس کی محبت کو وقتی جذبے قرار دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، سوری پاپا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کی سوچیں اتنی پست اور گھٹیا ہوں گی، اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو میرے آگے ایک دنیا پڑی ہے، پھر مجھے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ رائمہ ایک عرصے میرے ساتھ بنا کسی تعلق کے تنہا رہی ہے اور آپ اس کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں،
میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اس سے زیادہ حسین چہرے دیکھے ہیں میں نے، تب کوئی حسن مجھے متاثر نہ کر سکا۔ پھر آپ اس عام اور معمولی سی لڑکی کے ساتھ رہنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں گھن گرج نہ تھی، وہ بے حد نرم لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ عام اور معمولی لڑکی نہیں ہے پاپا، وہ شرم و حیا، شرافت اور اعلیٰ انداز کی حامل لڑکی ہے۔ مرد جتنا پاک باز ہو، دوسری طرف سے بہکایا جائے تو سب گریز اور پاک بازی دھری رہ جاتی ہے۔ رائما کی اسی ادا نے مجھے اسیر کر لیا ہے۔ نکاح سے قبل وہ کبھی بغیر حجاب میرے سامنے نہیں آئی تھی، ابھی وہ فاصلہ رکھے ہوئے ہے۔ اپنے اس فیصلے پر کبھی پچھتاؤ گے تو نہیں برخودار؟ وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ پاپا آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوا؟ میرا مطلب آپ راضی ہیں؟ آپ مذاق کر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے تھے اور احد ان سے لپٹ گیا تھا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رائما سے آپ وقتی طور پر متاثر تو نہیں۔ پھر آپ نے کیا دیکھا پاپا؟ میرے جذبات سچے ہیں نا؟ وہ علیحدہ ہو کر گیا ہوا تھا، سچے اور مضبوط۔ یہ بات حقیقت ہے احد، میں نے دل میں اس لڑکی کو جگہ نہ دی تھی۔ میں دولت سے زیادہ خاندانی نام اور عزت کو اہمیت دیتا ہوں، مگر جب میں نے اچانک آپ کی اور کاجل کی باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا اچھا اور برا ہونا اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ رائما نکاح کے بعد بھی آپ سے پردہ کرتی رہی۔ اگر وہ لالچی اور معمولی ذہنیت کی لڑکی ہوتی تو دولت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، جس طرح کاجل اس گھر کی بیٹی ہو کر اپنے وقار سے گرتی رہی تھی۔ یہ ساری غلطی رامین آنٹی کی ہے۔ جو ہوا سو ہوا پاپا، پلیز آپ کبھی بھی ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیجیے گا کہ آپ سب جان چکے ہیں۔ میں کسی کو گلٹی فیل کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی اس دن سے کاجل خاصی بدلی لگ رہی ہے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کا انداز آج جانا تھا۔ بچوں کی بہترین تربیت کرنا ماؤں کا حق ہے۔ خیر کاجل میری بیٹی ہے، میں اسے شرمندہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ منیر اور اس کی ماں مہرین سے بات کی ہے میں نے، سمجھایا ہے اپنے رویوں میں نرمی لے کر آئیں، وہ لوگ رفتہ رفتہ ہی ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں گی۔ وہ تیز چلتے ہوئے اس علاقے سے نکل آئی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا کیونکہ آخری عشرہ شروع ہوا تھا۔ عید کی تیاریوں کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی، لوگوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ 12 بجے کا عمل تھا مگر دن کا سماں لگ رہا تھا۔ کراچی کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور زندگی سے پر ہوتی ہیں۔ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، ہنستے مسکراتے چہرے، چمکتے بازار اور پر رونق راستے، ایک ہلچل سی تھی ہر سو۔ وہ اتنے ہجوم میں نم آنکھوں اور سلگتے دل کے ساتھ اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ مان گرے کار آگے سے گزری اور کچھ دیر بعد ہی ریورس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ رائما مسز جیبی حیران اور پریشان کار سے نکلی تھیں۔ وہ اتنی عجلت میں تھی کہ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیے بغیر خود باہر نکل کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی غیر متوقع طور پر ان کو سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جیبی نے اسے سینے سے لگا لیا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بنا اس کے ساتھ خود بھی رو پڑی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی رائما؟ میں آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ ہی لے آئیں۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ خاصی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، آنسوؤں کی بارش ٹوٹ کر برسی تھی۔ کار ایک لگژری بیچ اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں رکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے شاندار اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، پھر ایک گلاس بھر کر پانی لے آئیں۔ جلدی بتاؤ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ کیونکہ آپ کار میں نہیں تھیں۔ وہ رات میں نے پریشانی میں گزاری تھی، پھر مجھے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ پھر میں 2-3 بار چھپ کر وہاں گئی تاکہ آپ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، مگر ہر بار یہی خبر ملتی، وڈیرا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ابھی ہری پور سے واپسی پر بھی گاؤں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں، وہاں معلوم ہوا وڈیرا دنیا چھوڑ چکا ہے اور آپ کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے حد متجسس تھی۔ رائما نے بھی چائے کے دوران ان کو ساری ببتہ سنا ڈالی تھی۔ وہ سن کر متحیر رہ گئی۔ اتنے کم عرصے میں کتنے دکھ لیے آپ نے رائما، اور یہ پیپر میرج کی بھی فکر مت کریں، میں خود سارا مسئلہ حل کروں گی۔ شاہ رخ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ اسی ٹائم ڈور بیل ہوئی تھی۔ وہ گیٹ کھولنے گئی تھی اور گیٹ کے باہر استادہ شخص کو دیکھ کر رائما بوکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وعلیکم السلام، اب اندر آؤ گے یا اسی جگہ کھڑے رہو گے؟ وہ خاصی بے رخی سے سلام کا جواب دیتی ہوئی بولی۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر آ گیا اور سیدھا اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ تم نے جرأت کیسے کی بنا اطلاع دیے گھر سے نکلنے کی؟ رائما نے تمہاری اور شاہ رخ کی باتیں سن لی تھیں، پھر اس کا وہاں رکنے کا کیا جواز تھا؟ جو مذموم عزائم عاشق علی کے تھے وہ تمہیں نکاح کی آڑ میں کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد وہی ٹھوکر اسے لگا دی جاتی جو کسی پیشہ ور عورت کو لگا دی جاتی ہے۔ ماجبین مکمل طور پر رائما کی سائڈ لے رہی تھی۔ ان کی بات پر اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اس کی طرف درستی سے دیکھتا گویا ہوا۔ جب لوگوں کو چھپ کر بات سننے کا شوق ہے تو پھر پوری بات بھی سننا چاہیے۔ کیا شاہ رخ نے تم سے کہا نہیں کہ کوئی ٹائم گزار کر رائما کو طلاق دو؟ آف کورس کہا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر غصے میں بولے۔ لیکن چھوڑو، رائما تنہا نہیں ہے، میری بیٹی ہے یہ۔ میں اس حرکت پر شاہ رخ اور تم کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دوں گی۔ اسد بھی عید پر انگلینڈ سے آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے، پھر تم دیکھنا ذرا،
وہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ چاند آنٹی پلیز آپ میری پوری بات تو سن لیں۔ آپ نے ان محترمہ کی باتیں سنی ہیں اور فیصلہ کر لیا، اب میری بھی سن لیں۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا ان کا رشتہ بہت پائیدار ہے۔ بے تکلفی سے ان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ پاپا نے اتنی لمبی باتیں صرف اس لیے کی تھیں کہ میرا امتحان لے رہے تھے، یقین کرنا چاہتے تھے کہ میں ساری زندگی اس بندھن کو نبھا بھی پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ ان سے نکاح میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ وہ مجھے پرکھ رہے تھے اور محترمہ بے دکڑ بھاگ گئی۔ چند لمحوں میں ہی پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ پورا بنگلہ، لان، سرونٹ کوارٹرز دیکھے جا چکے تھے، مگر ان کا سراغ نہ ملا تو میں اور پاپا الگ الگ ان کو ڈھونڈنے نکل آئے۔ ان کا اس طرح گھر سے جانا ہمیں احساس دلا گیا کہ یہ ہماری ادھوری باتیں سن کر جا چکی ہیں۔ پاپا اس عمل پر بے حد شرمندہ ہیں۔ اس کی باتیں سچائی اور حقیقت سے لبریز تھیں۔ مہاجبین مسکرا کر خجالت آمیز لہجے میں گویا ہوئیں۔ یہ بتائیے آپ کو رائما کی یہاں موجودگی کا کس نے بتایا؟ مونا آنٹی اور کاجل شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھیں، وہاں سے گزرتے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں جو گاؤں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی والا تھا، مونا کے بتانے پر یہاں چلا آیا۔ ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی غیر موجودگی نے اس کے اندر جو طوفان برپا کر دیا تھا وہ اسے دیکھ کر آسودگی میں بدل گیا تھا، لیکن وہ اس کی بے اعتنائی پر سخت خفا تھی۔ اس سے جدائی کے تصور سے ہی اس کی جان پر بنائی تھی۔ آنٹی آپ کا نام چاند بھی ہے، آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ نام تو میرا مہاجبین ہے، مگر نک نیم چاند ہے، جو میرے قریبی لوگ مجھے پیار سے چاند اور چاند آنٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ خاصی پرجوش تھیں۔ پیار کی باتیں ایسے لوگ کہاں جانیں گے جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے طنزیہ بولا، پھر آنکھیں کھول کر مخاطب ہوا۔ آپ کیسے جانتی ہیں ان کو؟ خاصی گہری دوستی لگ رہی ہے آپ کی۔ یہ میڈم مہاجبین ہیں، ان کے اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ میری امی نے ان کو بہن بنایا ہوا تھا۔ وہ اس بار خاصے اعتماد سے گویا ہوئی تھی۔ آپ سے میں بات نہیں کر رہا، پھر آپ کیوں بول رہی ہیں؟ وہ اپنے مخصوص سرد اور اکڑے لہجے میں بولا۔ رائما اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے پوچھیں اس کو یہ رشتہ قبول ہے؟ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، تم خود ہی پوچھتے رہو۔ اور سحری میں کیا کھاؤ گے؟ بس اب سحری کا ٹائم ہونے کو ہے۔ وہ بہانے سے وہاں سے اٹھی تھی۔ آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، تم دونوں اپنے جھگڑے نپٹاؤ۔ آہت میرے ہاتھ کی چائے پسند کرتا ہے، اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہوگی۔ آپ کے پیچھے اتنا خوار ہو کر آیا ہے میرا بچہ، وہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے ان کے پیچھے جانا چاہا مان اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اتنے ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتی ہو؟ اس نے کھینچ کر اسے قریب بٹھایا۔ آپ اتنا غصہ کیوں دکھاتے ہیں؟ ایک لمحے میں سامنے والے کی عزت دو کوڑی کے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ دور ہوتی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مہاجبین کی محبت نے اسے ایک دم سے بہت معتبر کر دیا تھا، اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ غلط بات، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ سادگی سے بولا۔ میں بھی آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں۔ وہ جذبت ہوئی۔ اور محبت؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر آہستگی سے گویا ہوا۔ اس کی گرفت میں عجیب سی حدت تھی، اس کی پلکیں رخساروں پر لرزنے لگی تھیں۔ بتاؤ نا، صرف عزت سے کام نہیں چلے گا، محبت بھی چاہیے۔ اب کیا جواب دوں اس بات کا؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں یہ بتاؤ؟ وہ وجد ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کے اصرار پر سراسیمہ تھی۔ الگ بات ہے کہ دل کے تمام ساز ایک ساتھ بج اٹھے تھے، جن کی جھنکار نے دل کی گہرائی میں مسرت اور انبساط کی لہریں دوڑا دی تھیں۔ دھڑکنیں کچھ اس طرح بے ترتیب ہوئی تھیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ تمہیں میں پسند نہیں ہوں؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو ٹھیک ہے پھر۔ آپ تو ناراض ہو گئے۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ پھر کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم جبراً میرے سنگ زندگی گزار دو گی، وہ خشک اور بیگانہ انداز میں کہہ کر پل پل رویے بدلنے والا بندہ تھا۔ میں اس خیال سے گھر سے نکلی تھی کہ آپ کا نام مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ میں ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر کہو نا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ عورت اقرار محبت کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کر چکی تھی۔ آہت کہکا لگا بیٹھا تھا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ واہ کیا اقرار محبت ہے! اس کی شرارت پر وہ جھیپ کر مسکرا دی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا تھا۔ کیسی چاند کی کرنوں جیسی مسکراہٹ تھی، روشن اور پرکشش۔ بس اب کبھی ان پلکوں کو بھیگنے مت دینا، تمہاری مسکراہٹ بے حد اجلی ہے، آنسوؤں کے ساغر میں چھپانے کی صحیح بالکل بھی نہ کرنا۔ وہ اس کے چہرے کو چھو کر کہہ رہا تھا، تبھی مہاجبین چائے لے آئی تھیں۔ بتایا نہیں تم نے سحری میں کیا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کپ تھماتے ہوئے کہا تھا۔ سحری ہم گھر جا کر کریں گے، میں رائما کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ازحد خوش تھا۔ ارے اب رائما کو بھول جاؤ، رائما میرے پاس رہے گی۔ میں اشاروں کو رابعہ سے بات کر رہی تھی۔ ابھی رابعہ بہت نرم دل ہے، وہ تم سے خفا ہونے کے بجائے خوشی خوشی رائما کے لیے رنگ اور کپڑے خرید رہی ہیں۔ مونا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، شاپنگ سینٹر سے سب یہیں آ رہے ہیں۔ تم رائما کو رنگ پہناؤ گے اور عید کے چوتھے دن وہ تمہاری دلہن بن کر جائے گی۔ رائما آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی۔ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے تفصیل بتائی۔ یہ فاؤل ہے آنٹی، اس سے محبت نہیں تھی تو یہ میرے ساتھ تھی، اب محبت ہو گئی ہے تو
ظالم سماج درمیان میں آ رہا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ جدائی محبت کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ پھر تو تم ایک ساتھ 2 عیدیں مناؤ گے۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ اب میری عید ان کی دید سے مشروط ہو گئی ہے۔ ان کی دید کے بغیر عید کہاں عید لگے گی؟ وہ رائما کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ 2 آنسو چپکے سے اس کے آنچل میں جذب ہوئے تھے۔ آج اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ محل جیسے گھر کی ہی نہیں، ایک شہزادے کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ پہلی بار اس کے لیے عید خوشیاں لے کر آ رہی تھی اور اس کے دل سے صدا اٹھی تھی، عید مبارک۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ناول ریز کی شام سے پہلے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور جانے سے پہلے اس ناول کی رائٹر اقرا صغیر احمد کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔